لیکن اسلام سلامتی کا نام ہے، اسلام امن کا نام ہے، تسلیم کرنے کا نام ہے، مان لینے کا نام ہے اسلام۔ پوری دنیا کو ہم کا پیغام اسلام دے رہا ہے، اور اس وجہ سے بھی ہماری جو ہے وہ پیغام ہم دیتی ہیں۔ درس مجلس میں درس ہیں، جس مجلس میں درس نہ ہو وہ مجلس نہیں ہوتی ہے، مجلس میں گائیڈ لائن ہے، ہمارے راستے کو معین کرتی ہے، ہمیں صحیح راستے کی نشاندہی کرتی ہے مجلس سے۔ اور فرش اعضا پر آنے کی اہمیت عظمت کیا ہے ہم لوگ شاید اس سے بے خبر ہیں۔ ہم فرش اعضا پر آنے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ فرش اعضا پر جانے سے مجلس کی اہمیت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، مجلس کی اہمیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ جو فرش اعضا پر آ رہا ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرش اعضا پر آنے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے پانی مجلس میں اضافہ کر دیا، مجلس میں اضافہ ہو گیا پانی جانے سے، نہیں، جو آ رہا ہے فرش اعضا پر وہ اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے آ رہا ہے۔ اس لیے کہ فرش اعضا پر آنا، بیٹھنا، ذکر فضائل اور مسائل سننا یہ توفیق ہے خدا بند عالم کی طرف سے۔ اس لیے کہ فرش اعضا پر وہی آتا ہے جس کو بلاتی ہے، اس لیے کہ فرش اعضا یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ فرش اعضا ہے مادر حسین کا، تو جس کو وہ بلائیں گی وہ فرش اعضا پر آ جائے گا، اور جس کی مجلس میں تبرک کون تقسیم کرے گا، فرش کون بچھائے گا، عزاداری کون کرے گا، یہ سب گھر ہی سے معین ہوتا ہے، ہم سے منتظم ہوتے ہیں، انتظام کرنے والے ہوتے ہیں۔ بھائی میرا گھر ہے، میں جس کو بلاؤں گا وہ آئے گا، ہر ایک نہیں آئے گا، تو مجلس ہے مادر حسین کی، جس کو وہ بلائیں گی وہاں وہ آئے گا، یہاں وہی آئے گا۔ ہر ایک کو توفیق میسر نہیں ہوتی ہے، اور جن کو یہ توفیق میسر نہیں ہے فرش اعضا پر آنے کی، وہ خدا سے توفیق طلب کیا کرے، فرش اعضا پر بیٹھ کر سنے، فضائل سنے، اس کی اہمیت کو سمجھے کہ فرش اعضا کیا ہے، کیا ہمیں درس دے رہا ہے۔ فرش اعضا پر آنا، گریہ کرنا، یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے۔ اب جو اجر رسالت کی ادائیگی اگر ادا کرنا چاہتا ہے فرش اعضا پر آ جائے، تاکہ محشر میں جب ہمارا پیغمبر اسلام سے سامنا ہو تو کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو۔ تو اسلام نے امن کا پیغام دیا، ساری عزاداری ہماری اس لیے ہے کہ دنیا میں امن ہو۔ امام پورے امن کا پیغام دیتے چلے گئے، سلامتی، اتحاد، ایکتا کا درس دیتا ہے اسلام۔ عزاداری ہماری اس لیے کہ یونٹی ہو، سب جمع ہو۔ نماز اس لیے ہے کہ یونٹی ہو، حج اس لیے ہے کہ یونٹی ہو، روزہ اس لیے ہے کہ یونٹی ہو، خمس، زکوٰۃ اس لیے ہے کہ یونٹی ہو، عزاداری اس لیے ہے کہ یونٹی ہو۔ ہر عبادت یونٹی کی خاطر ہے۔ اب قرآن پڑھیے، مسجد زرار کیا ہے؟ ایک مسجد ہے، مسجد زرار ایک مسجد ہے جسے منافقوں نے بنایا تھا ڈس یونٹی پیدا کرنے کے لیے۔ قرآن کی آیت اتری، اس مسجد کو گرا دو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن اگر مسجد سے بھی ڈس یونٹی کی بات ہو رہی ہے تو قرآن کہتا ہے اس مسجد کو گرا دو مگر ڈس یونٹی پیدا نہ کرو، اس لیے کہ ہر عبادت یونٹی کی خاطر ہے۔ اب نماز جماعت اس لیے کہ یونٹی ہو نماز، اب نماز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جمع کا صیغہ، سب لوگ جمع ہوں، سب لوگ جمع ہوں گے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوگی، ایک دوسرے کی مشکلات کو ہم دور کریں گے۔ یہ عزاداری بھی اسی لیے ہے، سب لوگ جمع ہوں، حسینیت کو سمجھیں۔ 2 دن، 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ عزا خانہ ہمارے گھر میں رہا اور ہمیں حسینیت نہ دکھائی دے تو عزا خانے سے فائدہ کیا ہے؟
جو غیروں کو متاثر کرے ہم کو متاثر کرے وہ ہے عزاداری. جہاں متاثر ہی نہ ہو انسان, اس کے دل میں تڑپ ہی نہ ہو, کوئی درد ہی نہ ہو, کوئی حرکت ہی نہ ہو. اس لیے کہ عزاداری حرکت کا نام ہے, حرکت اللہ. امام حسین جمود نہیں ہے, سکوت نہیں ہے عزاداری میں. عزاداری میں حرارت ہے. امام حسین نے بیدار کیا ہے انسانیت کو, جہاں انسانیت ہے وہ حرکت میں آ جائے گی. عزاداری حرکت میں لانے کا نام ہے, تحریک کا نام ہے عزاداری. تحریک حرکت کو کہتے ہیں, جہاں حرکت ہو آ جائے انسان میں, جمود نہیں. تو اتنا بڑا پلیٹ فارم امام حسین نے ہمیں عزاداری کے نام پر دے دیا. جتنی بھی ہم اس کی قدر کریں کم ہے. یہ توفیق ہر ایک کو میسر نہیں آتی, جس کو میسر آ جائے اس کی توفیق, پھر اس کو اس کی قدر کرنا چاہیے, اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. تو اسلام اہمیتوں کا قائل, احترام کا قائل ہے. جس کو اسلام عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے. وہ تو خدا نے بلند کیا, حضرت علی کا نام بھی بلند ہے, ان کا کام بھی بلند ہے, ذات بلند ہے, صفات بلند. اور جس کو خدا بلند کر دیتا ہے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا. جس کو خدا پست کر دے پھر اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا. جسے خدا عزت دے دے پھر اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. جسے خدا ذلیل کر دے پھر دنیا والے اسے عزت دینا چاہیں نہیں دے سکتے. لیکن کیا کہنا, علی ابن ابی طالب کا ان کا نام ہی بلند ہے. ذات بلند, صفات بلند. علی کو بلندیاں کیسے ملی؟ جب عرش میں تھے, جب عالم نور میں تھے تو عرش میں بلند تھے. عالم ظہور میں آئے, کعبے میں پیدا ہوئے, کعبے کی بلندی ملی. دیوار خانہ کعبہ شق ہوئی, فاطمہ بنت اسد علی کو لے کر نکلی, نبی کے ہاتھوں پر آئے, دست نبوت کی بلندی ملی. شب ہجرت نبی کے بستر پر سوئے تو رضا لے کر بلند ہوئے. رسول نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا, علی نے دوش نبوت پر قدم رکھے, دوش نبوت کی بلندی ملی. شب ہجرت نبی کے بستر پر سوئے, رضا لے کر بلند. اور جب نبی کی سواری غدیر کے میدان میں پہنچی تو بلندیاں سمٹ کر جمع ہو گئے. بالان شتر کا ممبر زمین سے بلند, ممبر پر رسول بلند, دستے رسول پر علی بلند. اور بلند کر کے فرمایا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا. یہ غدیر کی بات ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں. جبکہ رسول بلا رہا ہو, خود ساقی جام وقف ہو, تو کون اس پہ پابندی نہ کر سکتا ہے؟ وہ ہے جس نے پی لی وہ پاک ہو گیا, جس نے نہیں پی وہ ناپاک ہو گیا. جو پی کر مکر گیا وہ ہلاک ہو گیا, جو پی کر پلا گیا وہ صاحب لالاک ہو گیا. ہم وہی بیٹھ لیے ہوئے ہیں, اسی کا نشہ ہے. ہمیں کوئی زیادہ ولایت سے ہٹا نہیں سکتا. یہ وہ حسینیت کا راستہ ہے جہاں سے کوئی ہمارے عقیدے کی طویل فصیلوں میں کوئی شکاف پیدا نہیں کر سکتا. اور جب ولایت کا اعلان کر دیا تو ممکن ولایت کا انجام بھی سامنے آ گیا. جب رسول خدا نے اعلان کیا, مولا بنایا, سب نے مبارکباد دے دی, بڑے بڑوں نے مبارکباد دی. اور کہا یا علی مبارک ہو آپ کو, کیا بات سے ہر مومن و مومنہ کی مولا ہو گئے اور میرے بھی مولا ہو گئے. سب نے مبارکباد دی. تو پھر کسی کو بھی اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حق نہیں ہے. مومن صرف وہ ہے جو علی کو اپنا مولا مان رہا ہے, مومن وہ ہے. مبارکباد دی. اور پھر ایک آیا حارث ابن نعمان شہری, یہ بھی رسول کے ساتھ ہنس کر کہہ رہا ہے. تو رسول خدا نے اعلان کیا تو آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے نماز کا حکم دیا, ہم نے نماز پڑھی. روزے کا آپ نے حکم دیا, روزے ہم نے رکھے. نماز کا حج کا حکم دیا, ہم نے حج بتا لائے. زکات کا حکم دیا, اس کا حکم دیا. سب ہم سارے ہم انجام دیے. ابھی آپ نے علی کو مولا اپنی طرف سے بنایا ہے یا خدا کی طرف سے بنایا ہے؟ تو جبین رسالت پر شکن پڑ گئی. اور شاید رسول نے فرمایا
کہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا تھا، محمد رسول اللہ کو تسلیم کرنے والا تھا، اگر علی ولی اللہ کا بھی اقرار کر لیتا تو عذاب سے بچ سکتا تھا۔ یہ صلوات پڑھے محمد اللہ۔ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔
40 साथियों की ताकत दरकार होती थी। इतना मस्ती करे अगर आपकी तरह पढ़ लिया और आपको बदन भी महसूस नहीं हुआ, खंदक में बदली बना दिया कि मेरे खैबर को आपने अपनी कुव्वत से उखाड़ा है या खुदा की कुव्वत से उखाड़ा है। आप फरमाती माँ मिन कुव्वत इंसानिया वलाकिन मिन कुव्वत रब्बानिया, मैंने तेरे खैबर को अपनी कुव्वत से नहीं उखाड़ा है, अल्लाह की कुव्वत से उखाड़ा है। कुव्वत अल्लाह की थी, यदुल्लाह से ज़ाहिर हो रही थी। अली के सिवा कोई नहीं मिलेगा जिसके पास कुव्वत जिस्मानी भी हो और कुव्वत रब्बानी भी हो। मुराद होगा गिलास का पानी। तो सारी दुनिया का दस्तूर है कि मुराद
पाक जाना। क्या हमारे सुभान अल्लाह कहने से पाक होगा हर एक से? नहीं, हमारे हम सुभान अल्लाह कहते हैं, तुम्हारा इकरार होता है कि हमने उसे हर एक से पाक समझा, पाक जाना। जब हमारा सुभान अल्लाह कहना से पाक नहीं करता, बल्कि हमारा इकरार होता है, तो वैसे पाक है जैसे अल्लाह ने पाक रखा है। तो हमारे कहने से पाक नहीं हो जाते, वैसे पाक है जैसे अल्लाह ने पाक रखा है। एक सवाल पड़े इनकी तरफ दावत दे रहा है। इस्लाम इंसान को मुतवज्जिह कर रहा है, जिहाद की तरफ नहीं बुलाता है इस्लाम। फिरौन कैसे बना था पूरा आपको मालूम है? जब उसने शवों की आंख खोली तो ये सैर करने के लिए निकला फिरौन। सब जगह गया, देखा लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं, चांद को खुदा मान रहे हैं, दरख्त को खुदा मान रहे हैं, पत्थरों को खुदा मानते। जब सैर तफरीह करके वापस आ रहा था, उसके दिल में ख्याल आया, मैं क्यों ना खुदा बन जाऊं? जब लोग पत्थरों को खुदा मान रहे हैं, सूरज को खुदा मानते हैं, दरख्त को खुदा मानते हैं, तो मैं तो सबसे अफजल हूं, मैं क्यों ना खुदाई का ऐलान करूं? आइडिया तो अच्छा है, मगर मानेगा कौन? जबकि वापस आना था, रास्ते में शख्स मुलाकात हो, उसका नाम था हामान। मैंने अपने दिल की बात उससे बयान, मेरा इरादा ये है कि खुदाई का दावा कर दूं। इरादा तो अच्छा है, इसलिए लोग पत्थर को खुदा मान रहे हैं, दरख्त को खुदा मानते हैं, सूरज को खुदा मानते हैं, तो इंसान हो, ये सबसे अफजल हो, मगर मानेगा कौन? तुम्हारे पास ना दौलत है ना पैसा है, कैसे मान लाओगे? अभी कानून अच्छे नहीं हैं, फिर क्या करना है? अभी लोग चलते फिरते मिस्र पहुंच गए, चालाक था, बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह के पास कोई औलाद नहीं थी, उसने इसको अपना वजीर बना दिया, वजीर बन गया फिरौन। बादशाह ने मरने से पहले वसीयत की हम फिरौन को बादशाह दे रहे, बादशाह बन गया फिरौन। तो आज अगर बादशाह हो गया था, हम खुदाई का ऐलान करें? हमारे का नहीं, अभी टाइमिंग अच्छे नहीं है, तो फिर कब ऐलान करें? अगर तुम्हें खुदाई का ऐलान करना है तो आज से स्कूल, मदरसे, कॉलेज सब बंद करा दो। इसका क्या मतलब? जो मैं कह रहा हूं मान लो, अगर तुम खुदाई का ऐलान करना चाहते हो तो आज से स्कूल, मदरसे सब सब बंद करा दो। उसने सबको बंद करा दिया फिरौन ने। 20 साल तक स्कूल, मदरसे, कॉलेज सब बंद रहे। अब जो 1 साल का था वो 20 साल का हो गया, जो 20 साल का था वो 40 का हो गया, जो 40 का था वो 60 साल का हो गया, जो 60 का था वो मर गया। अब क्या हुआ? नई नई नस्लें जो आई, चारों तरफ जिहादत का माहौल, हमें कुछ नहीं मालूम, जो चाहिए उसे मनवा लीजिए। तो अब तो अहले बैत से दूसरों को पढ़ाने का सलीका आ गया कि अहले बैत को वही मानता है जो पढ़ा लिखा होता है। सब उसने बंद करा दिया, स्कूल, मदरसे, कॉलेज सब बंद। काम क्या करना? कहा आप खुदा का ऐलान करवाना है। कैसे? पहले जश्न मनाओ, खूब बड़ा जश्न मनाया गया, सबकी दावत करो, सबको बुलाओ, सबकी दावत दी गई, सबको बुलाया गया, खाना चुन दिया गया, बेहतरीन खाना। और जहाँ चावल का जाना वहीं सबका जाना, खाना खिलाया, खा पी के सब मस्त हो गए, शराब भी पिलाई गई। एक तो जिहादत करेगा, ऊपर से शराब नींद चढ़ा कर, अब खा पी के सब मस्त हो गए। और फिरौन बुलंद मकाम पर गया, जाने के बाद लोगों ये बताओ, सूरज तुम्हें कुछ देता है? लोगों का नहीं। चांद तुम्हें कुछ देता है? लोगों का नहीं। पत्थर तुम्हें कुछ देता है? का नहीं। ये बताओ, मैं हूँ जो मैं खाना देता हूँ, पानी देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ, तो मैं खुदा हूँ। सबने कहा फिरौन जिंदाबाद, फिरौन इज गॉड। ये है स्त्री। तो फिरौन ने जो खुदाई का दावा किया है, जानते जिहादत फैला कर दिया। आज अगर हमारे मिंबरों से इल्म फैलता रहेगा तो कभी भी कौम में जिहादत आने वाली नहीं है। जिस दिन मिंबरों से जिहादत की बातें होने लगी, कौम में जिहादत आती चली जाएगी, फिरौन आती चली जाएगी। जिहादत फैलाकर हुकूमत करना और होता है, इल्म फैलाकर हुकूमत करना और होता है। तो तकरीर करते करते जोश में आ गया, कहने लगा देखो मैं हूँ, खुदा हो गया, लंबी थोड़ी तकलीफ कर दी, ये तरह
झूठा खुदा सच्चा खुदा तो तू ही है। परवरदिगार मुझे दुनिया चाहिए, मुझे दुनिया दे दे। तो कुरान में कहता है दुनिया चाहता है खुदा दुनिया दे देता है। मोमिन की पहचान क्या है? खुदा से दुनिया की तलब करे, आखिरत की तलब करे, अगर दुनिया का होके रह जाए तो वो दुनिया चाहता है। खुदा परवरदिगार मुझे दुनिया चाहिए, मुझे दुनिया दे दे, मुझे दुनिया चाहिए। सच्चा खुदा तू ही है, झूठा खुदा। अब ये दुआ करी रहा तो देखा शख्स आ गया, दुनिया कैसे आ गया? तुम कौन हो? तो बगैर इजाजत के आ गए। अब मुझे इजाजत की जरूरत नहीं। तुम कौन? मैं फरिश्ता हूं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ। अल्लाह की तरफ से आया। और कैसे आए हो? कई मुसलमान है, कैसे आया? हल कर दो, तुम खुदा हो ना, तुम हल कर दो। क्या बात बताओ? एक मालिक है और एक गुलाम है। मालिक हर चीज अपने गुलाम को देता चला जा रहा है, सब चीज दे रहा है उसको, अपने गुलाम को जो भी जरूरत है पूरी करता है। मगर गुलाम जो है मालिक के मुकाबले पर आ जाता है, अपने आका के मुकाबले पर आता है, उसका शुक्र अदा नहीं करता। बजाय इसके शुक्र अदा करे मालिक से दुश्मनी करता है, मुकाबले पर आ जाता है। हर चीज मालिक अपने गुलाम को दे रहा है। बताओ ऐसे गुलाम की सजा क्या है? तो खुदा से भर करो इस मसले को। ऐसे गुलाम को दरियाए नील में डुबो देना चाहिए। जो हमने कहा कल कर दे दो, वो खुदा लिख कर दो इसको, तुरंत लिख कर दे दिया। ऐसे गुलाम को दरियाए नील में डुबो देना चाहिए जो मालिक के मुकाबले पर आया है। ये सजा फिरौन की उसी के हाथों से लिखी जा रही है। अब जब खुदा आलम ने उसको डुबोया फिरौन को, परवरदिगार तक मैंने सब कुछ किया, परवरदिगार तौबा करता हूं मुझे माफ कर दे। तब आखिरी वक्त में तौबा कबूल होने वाली है कि मन अपना पीर ले आई फकत बका ले आई। जो शख्स अपने भाई के लिए इकट्ठा करता है वो खुद उसमें गिर जाता है। इस तरह आप कर ले फिरौन कैसे डूबा था? आया कुरान में कहा ना हर एक साल को हम उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। जो मशहद उकुलौना के इमाम नहीं, मैदान महशर में हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। जनाब मूसा अपने ज़माने के अच्छे इमाम हैं, फिरौन उसी ज़माने का बुरा इमाम है। फिरौन भी इमाम उसी ज़माने का। और खुदा ताला ने अच्छे इमाम भी बनाए हैं, बुरे इमाम भी बनाए हैं। अच्छे इमाम की पहचान क्या है? पहचान बताई कुरान में, बता अल्लाह आयत में यहकुम बिअमरिना। ये अच्छे इमाम को है जो हमारे हुक्म के तरीका हिदायत को अंजाम देते हैं। अच्छे इमाम की पहचान दूसरी आयत में इरशाद हुआ, बता अल्लाह आयत में यहकुम बिअमरिना लम्मा सबर। हमने उन्हें इमाम बनाया, हमने बनाया है, बंदों ने नहीं बनाया। बंदों के लिए बनाया जाता है, बंदे नहीं बनाते। क्यों बनाया? इसलिए तो साबित है। तो अच्छे इमाम की पहचान वो हमारे हुक्म के फर्ज़ हिदायत अंजाम देते हैं। बुरे इमाम को बचाना हमारी मदद करना, बचाना मान करना ना। कुछ ऐसे इमाम भी हैं जो लोगों को जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए पुराने मुकाम पर ऐसा अच्छे इमाम, दूसरे मुकाम पर क्या है बुरे इमाम। हम कैसे पहचाने कि अच्छा इमाम कौन है, बुरा इमाम कौन? अच्छे इमाम की पहचान बचाना हमारे जो हमारे हुक्म से फरीज़ा हिदायत को अंजाम देते अच्छे इमाम, और जो लोगों को जहन्नम की तरफ ले जा रहा है वो बुरे इमाम। परवरदिगार हम कैसे पहचाने कि अच्छा इमाम कौन है, बुरा इमाम कौन? तो इरशाद हुआ वकाना हो फी हाज़िही दुनिया लानतन। ये बुरे इमाम वो हैं कि हमने दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी है। तो यौमल क़यामत के हुए मक़बूलीन, और ये क़यामत में बड़े करीब लोग होंगे। मूसा अपने ज़माने के अच्छे इमाम, फिरौन उसी ज़माने का बुरा इमाम है। एक मरतबा पूरा बकरा ने इस्लाम को ऐलान किया। हज़रत मूसा ने रात का वक्त अपनी कौम को जगाया, बेदार करके उठे लोग, चलो फिरौन की हुक्मरानी गुलाम से हम लोग निकल चले। इधर हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर चले, उधर फिरौन को मालूम हो गया, फिरौन के सिपाहियों को मालूम हो गया। जाकर फिरौन को जगाया, आधी रात का वक्त है। फिरौन जागा, उधर क्या हुआ? अब मूसा अपनी कौम को लेकर जा रहे हैं कि क्यों लेकर जा रहे थे? कि बड़ी तकलीफ है ऐसे, क्योंकि मूसा की कौम को फिरौन की गुलामी थी। हज़रत मूसा ये चाहते थे कि कौम
موسیٰ نے ایسا پانی پر مارا، پانی میں راستہ بنا، آپ تو چلو کہنے لگے ہم تو 12 قوم ہیں، بنی اسرائیل کی 12 قومیں تھیں، یہاں پر یہ مسئلہ پیش آئے گا، پہلے کون جائے، بعد میں کون سی قوم جائے، پھر حضرت موسیٰ آؤ، پھر حضرت موسیٰ پر وحی ہوتی ہے، پھر اپنے اثر کو پانی پر مارا، پھر جناب موسیٰ نے ایسا پانی پر مارا، 12 راستے پیدا کیے جناب موسیٰ نے، تو آپ تو چلو ادھر حضرت موسیٰ چلے، اگر فرعون نے دیکھا تو فرعون کو بھی ہمت ہوئی کہ جب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر جا سکتے ہیں تو میں اپنے لشکر کو لے کر نہیں جا سکتا، اگر اگر اپنی فوج سے کہتا نا آپ کو بولا تو سب سے بڑا خدا ہوں کہ کوئی دریا پر میرے لیے راستہ بنا، اب موسیٰ بھی پانی میں راستے بنے ہوئے، موسیٰ بھی پانی میں، موسیٰ کی قوم بھی پانی میں، فرعون بھی پانی میں، فرعون کا لشکر بھی پانی میں، پر جیسے ہی حضرت موسیٰ کی قوم کا آخری آدمی خشکی پر پہنچا تو وہ خدا جس نے پانی میں راستے بنائے تھے، جس نے پانی سے کہا تھا کہ ہٹ جا، اس نے پانی سے کہا مل جا، راستہ ختم ہوا اور ضرور کی فرعون ہو گیا، یہ بھی ہوا اور وہ بھی ہوا، تو آگے کون جا رہا تھا؟ نبی جا رہا تھا، پیچھے فرعون جا رہا تھا، نبی کے نقش قدم پر جا رہا تھا، مگر فرعون تم یہاں سے قانون بنا کہ تاریخ کے آئینے میں کسی کو نبی کے پیچھے پیچھے جاتا ہوا مت دیکھو، یہ دیکھو کس نیت سے جا رہا ہے، جانے والے کی نیت دیکھو، اس کی صحیحیت دیکھو، حفاظت پیغمبری کے لیے جا رہا ہے یا مخبری کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم والے سب بچ گئے، فرعون کے لشکر والے سب ہلاک ہو گئے۔ اب میں یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں، ایک کوشچن، کیونکہ جیسا کے بعد ایک کوشچن ہوتا ہے تو اس کو آپ پڑھایا گیا، بتائیے حضرت موسیٰ کی قوم میں سب اچھے لوگ تھے؟ اگر سب اچھے تھے تو وہ کون لوگ تھے جو کہہ رہے تھے ہم تو پھنس گئے، حضرت موسیٰ نے ہمیں پھنسوا دیا؟ مگر سب کا ایمان حضرت موسیٰ میں نہیں تھا، سب اچھے لوگ نہیں تھے، کیونکہ فرعون کے لشکر میں سب برے لوگ تھے تو سب ہلاک ہو گئے۔ جن میں مومن بھی تھا، قال رجل مومن من آل فرعون، ان میں مومن بھی تھا، مگر سب کے سب ڈوب گئے۔ موسیٰ کے لشکر میں سب برے نہیں تھے، سب اچھے نہیں تھے، اور سب کے سب نجات پا گئے۔ فرعون کے لشکر میں سب برے نہیں تھے، مومن بھی تھا، سب کے سب ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو خدا جانو فردر سب کے نامہ اعمال نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کس امام کے ساتھ آ رہے ہو، کس معصوم کے ساتھ آ رہے ہو۔ وہ ایک معصوم موسیٰ جو 12 قوموں کو بچا کر لے گیا، امام کی طرح سمجھ جائے، اگر ایک معصوم امام 12 قبیلوں کو نجات دلا سکتا ہے تو کیا 12 امام مل کر ایک قبیلے کو نجات نہیں دلا سکتے؟ امامت تحفظ شریعت کا نام ہے، ہمیں کتنا اعتبار ہے، اگر اعتبار نہ ہوتا تو یہ جملہ نہ کہتا ایک امام موسیٰ 12 فتح کار قبیلوں کو دریائے نیل سے نجات دلا سکتا ہے، کیونکہ 12 امام مل کر ایک قبیلے کو پورے سراج سے نجات نہیں دلا سکتے۔ کہ سلوات پڑھے محمد امامت تحفظ شریعت کا نام ہے۔ اسلام نے انسان کو دعوت دی ہے، دعوت دے رہا ہے، اسلام بلا رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے انسان کو، اسلام آئے، پیغام حسینیت کو سنیں، سمجھیں کہ پیغام حسینیت ہمارے دلوں میں اترے، اس لیے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہے۔ ہر کوئی دعا کرتا ہے ہم امام کے لشکر میں شامل ہوں گے، جب امام آئے گا کیا ہماری مدد قبول کی جائے گی نہیں کی جائے گی، ہمیں دیکھنا ہے۔ ہر کوئی دعا کرتا ہے مولا آپ جلدی ظہور فرمائیے، مدد ظہور کیجیے، ہم آپ کی مدد کریں، ہم آپ کے لشکر میں شامل ہوں۔ جب امام آئیں گے ہماری مدد قابل قبول ہوں گے نہیں ہوگی، ہمیں دیکھنا ہے امام کے لشکر ہونے میں شامل ہونے کے لیے شرائط کیا ہے۔
خط کتنا ہو، لمبائی کتنی ہو، اور اسی طرح کا اس کا ریکارڈ کو خراب نہ ہو بازی، مطلب وہ جیل جا چکا ہے اور وہ چاہے فوج میں بھرتی ہو جائے، اس کو نوکری نہیں مل سکتی، نکال کر باہر کر دیا گیا، مجرم ہے، سزا پائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے امام کے لشکر میں شامل ہونے کی شرائط ہے، ہر ایک امام کے لشکر میں شامل نہیں ہوگا، جس طرح سے یہاں فوج میں شامل ہونے کے لیے شرائط ہے، اسی طرح سے امام کے لشکر میں بھی شامل ہونے کے لیے شرائط ہے۔ یہاں اگر مجرم ہے امام کے لشکر تو فوج میں شامل نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے اگر شریعت کا مجرم ہے، اسلام کا کوئی مجرم ہے تو امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا۔ لشکر میں شامل ہونے کے لیے ہمیں پہلے دیکھنا ہے ہماری گردن پہ کسی کا حق نہیں ہے، اگر ایک دوسرے کے ہاتھ پر مست کر رہے ہیں امام کے لشکر میں خاصی انسان شامل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے تو ظاہر انسان امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور شرط ہے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، اس کے اللہ پر بھروسہ نہیں ہو، توکل ہو اللہ پر۔ ایسا انسان سے اللہ پر بھروسہ نہ ہو، توکل نہ ہو، وہ کیسے امام کے لشکر میں شامل ہو سکتا ہے؟ اس لیے امام کی فوج جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد نہیں ہوگی، آخری روایت جو ہے وہ 1 لاکھ تک کی ہے، 313 لوگ ہیں جو امام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ تو ایسا انسان جس کو اللہ پر بھروسہ نہ ہو، توکل نہ ہو، جب وہ 1 لاکھ کے مقابلے میں 313 کے مقابلے میں 1 کروڑ انسان کو دیکھے گا تو ہاتھ کھڑا ہوگا کہ دشمن کی تعداد اتنی زیادہ ہے، امام کی تعداد اتنی کم ہے، اس کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ اگر اللہ کا پورا بھروسہ بھی ہو، یقین بھی ہو، اب ہر انسان کو اپنے اعمال کو نظر کرنا ہے، اپنے کریکٹر کو انسان چیک کرے، دیکھے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے نہیں ہے، لیکن ہماری بے ایمانیاں بتا رہی ہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ہماری ایک دوسرے کا مال کھانا بتا رہا ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، حرام مال کا کھانا بتا رہا ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے۔ کہا حرام کی کمائی اگر جمع نہ کرے تو بچوں کے لیے کیا ہوگا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جائے، جب رشوت کا لے پورا نہیں ہوگا، سب کچھ پورا ہو رہا ہے، اور ایمان کے نام پر انسان فقیر بن جاتا ہے، فقیر ہے انسان، اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جانا ہے، حرام کی کمائی انسان چھوڑ رہا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل نہیں ہوگا، 1 پیسہ چھوڑ کر جاؤ، حلال کا ہو، اللہ ایسی برکت دے گا، سب کو کفایت ہوگا، سب کو پورا کرے گا۔ اللہ پر سب بھروسہ کرے، وہ رزق پہنچانے والا ہے، بندے نہیں ہے، اللہ تمہارا رازق ہے۔ اچھا کردار اولاد کے لیے چھوڑ کر جاؤ، اچھا اخلاق چھوڑ کر جاؤ، اچھی اولاد چھوڑ کر جاؤ، ایسی اولاد جو امام وقت پر جان دینے پر فخر محسوس کرے، جس کے قدر میں ڈگمگائے۔ یاد رکھو امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے اللہ کا پورا بھروسہ ہو، اپنا کردار انسان چیک کرتا ہے، کوئی اعلیٰ ہو، ایمان ہے، یا رخصت ہو گیا ہمارا، یا صرف ہم زبانی مومن کرے ہوئے ہیں، یا صرف حسینیت ہماری زبانوں پر ہے، چیک کرے انسان اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اس لیے کہ ہر انسان اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے، اچھی خوبیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر انسان کو چیک کرتا ہے انسان، وہ امام آنے والا ہے، اور ایسے حالات پیدا ہو گیا ہے، بہت سی پیشین گوئیاں، بہت سے واقعات ظاہر ہو چکے ہیں، کسی بھی وقت ہمارا امام آتا ہے، اچانک آئے گا، قیامت کی طرح سے، قیامت اچانک آئے گی، اسی طرح سے ہمارا امام بھی اچانک آئے گا۔ انسان پہلے اپنی اصلاح کرے، جب تک اپنی اصلاح کرے اور نہیں کرے گا انسان کو وہاں نہیں پہنچتا کہ امام کو پکارے، بولے جلدی آپ ضرور فرمائیں گے، ضرور امام آ گئے، آپ کیا کریں گے؟ پہلے تو امام کی جنگ آپ ہی سے ہوگی، اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو سنوارا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں بنایا جیسے امام چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بننا ہے جیسے امام چاہتے ہیں، وہ عمل ہمیں کرنا ہے جس سے ہمارا امام ہم سے راضی رہے۔ ہر روز ہمارے اعمال امام کی خدمت سے پیش ہوتے، اگر
دوسرے کا مطالب پایا جا رہا چیک کرتا ہے ہر انسان جواب دے ہے اللہ کے یہاں معصوم کے یہاں ہر انسان مسئول ہے ہر انسان سے جواب ہر انسان کی جوابداری ہے امام بھی نکل رہے ہیں اسلام کے لیے نکل رہے ہیں یہی فرما رہے ہیں کہ انکان دین محمد لم یستقیم الا بقتلی یا سیوف و قرینی اگر یہ محمد کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں پسند تھا تلوار آؤ میرے گلے بخار کو یہ مدینے سے نکلتے وقت یہاں پر جاتا ہے مدینے سے گزرنے والا اس سے رہا گزر رہا ہے ناکہ بسوار ہے گزرتے گزرتے اس کا ناکہ ایک مکان کے قریب جا کر رک جاتا ہے ناکہ کو بڑھانا چاہتا ہے نہیں بڑھتا ناکہ چھوٹ رہا دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے صحرا عرب پریشان ہوا کہ ناکہ آگے کیوں نہیں بڑھتا آنسو کیوں بہا رہا ہے دیکھا معلوم کیا کہ مکان جو قریب میں ہے اس مکان کے اندر سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے صحرا عرب پریشان ہوا دروازے پر گیا دخل بات کیا قریب دروازے پر آنے مجھے کہا فرمائے ہوئے پردیسی ایک مسافر کیا چاہتا ہے کبھی صرف یہ جاننا چاہتا ہوں یہ مکان کس کا ہے کیوں جاننا چاہتا ہے کہ جب سے میں یہاں سے گزر رہا تھا میرے ناقے نے وہ آواز سنی ہے کہ آگے نہیں بڑھتا وہ کون کی بھی اس پر مصیبت پڑی ہے اس کے غم میں میرے جان کا تک پر جیسا ہو رہا ہے وہ آگے نہیں بڑھتا اس کی آنکھ اس کے آنسو بہہ رہے ہیں وہ کون بھی ہے کہ مکان کس کا ہے تمہیں نہیں معلوم کہ مکان حسین ابن علی کا ہے اس مکان کے اندر ایک ماں ہے جو اپنے 18 برس کے جوان کا ماتم کر رہی ہے ایسے نہ ماتم کرے رہا اپنے لال کا اس ماں کو اتنی عزت جتنا فخر محسوس ہوتا ہوگا کہ میرا فرزند وہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے صبح علی و فاطمہ کی بیٹیاں آتی ہیں رسول کی نوازیاں آتی ہیں علی اکبر کو دیکھا رسول کو دیکھا صورت رسول ہے صورت علی اکبر زینب چلی رسول چلی چل کر ذرا علی اکبر کو دیکھ لے علی اکبر کو دیکھا رسول کو دیکھا ایک اور صحرا خدمت امام حسین میں آیا آنے کے بعد کہا بڑی دور سے چل کر آیا آپ کا جو جوان فرزند ہے میں نے اس کے حسن و جمال کے تذکرے سنے ہیں چاہتا ہوں ایک نظر میں بھی زیارت کر لوں تو بھائی بیٹھ جا بیٹھ گیا اشارہ کیا علی اکبر کو بلایا گیا سامنے شہزادہ آ کر کھڑا ہو گیا پر جیسے ہی صحرا عرب نے سر سے پیر تک دیکھا تاب نہ سکا خش کھا کر گرا پر کچھ دیر کے بعد ہوش میں آیا تو امام نے اس کی کیفیت کو دیکھ کر فرمایا بتا بھائی تم کیا چاہتا ہے تو ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا کہ آقا میں نے سنا ہے کہ آپ کی دعا اللہ فوراً قبول ہوگی آپ دعا کر دیجیے اللہ مجھے بھی ایسا بھی فرزند دے دے کہ بھائی میں دعا تو کر دوں مگر ایک شرط پر پہلے تو یہ بتا کہ اگر اللہ نے تجھ کو ایسا فرزند دے دیا اس کے پیر میں کانٹا چھپ جائے تو برداشت کر لے گا بس تڑپ گیا کہ آقا اس کے پیر میں نہ چھپے میری آنکھ میں چھپ جائے برداشت کر لوں گا سن کر پڑا بھائی پھر تو ایسے فرزند کی تمنا نہ کر میرا یہ لال کربلا کے میدان میں دشمنوں کی تلواروں سے ٹکڑے کیے جانے کے لیے ہے میرا یہ لال کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا ہے ہاں تفصیلات کے ہوئے اتنا کرو کربلا کے میدان میں ایک شہید چل رہا ہے ایک لاش مار کرنے والا ہے کوئی نہیں رہا اللہ پڑا ہے بابا اور مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت عطا ہو تو بیٹا خیمے میں جاؤ خیمے میں جا کر اجازت لے کر اللہ خیمے میں جا کر ماں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ماں کو سلام کیا کہا اماں مجھے اجازت عطا ہو تو بیٹا کیا کر رہے ہو کہا ماں میدان میں جا رہا ہوں کوئی نہیں ہے میں جان دینا چاہتا ہوں بیٹا کوئی جوان بیٹا اپنی ماں سے لڑنے کی اجازت چاہے بیٹا میں کس دل سے تمہیں اجازت دوں تمہارے کہا تو علی اکبر نے
یہ پکڑ بس تیرا بیٹا رہ گیا تھا یا میرا بیٹا رہ گیا تھا ایسے ایسے بس کر کے پکڑ کر کیا جواب دے چہرے پہ کر کے تو یہ کیا کرنا ہے؟ سامنے دیکھ